بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید ہماری آج کی ویڈیو میں، جہاں ہم پردے کے متعلق اہم سوالات اور جوابات کے ذریعے دین کی روشنی میں آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ آئیے علم کی روشنی میں چلیں اور اپنے دلوں کو ایمان کی خوبصورتی سے منور کریں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب۔ شیطان لاکھ سستی دلائے، یہ ویڈیو مکمل دیکھنے اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ معلومات کا خزانہ لاجواب ہاتھ آ جائے گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں عورت کے لفظی معنی۔ سوال یہ ہے کہ عورت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: عورت کے لغوی معنی ہے چھپانے کی چیز۔ اللہ کے محبوب دنائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا ایک شیطانی کام ہے۔ کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا پردہ اس دور میں بھی ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، چند باتیں اگر پیش نظر رہے تو انشاءاللہ عز وجل پردے کے مسائل سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ پارہ 22 سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں پردے کا حکم دیتے ہوئے پروردگار عز وجل کا ارشاد نوربار ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن یعنی بناؤ سنگار اور جسم کی خوبیاں مثلاً سینے کے ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھیں جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ افسوس موجودہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے۔ یقیناً جیسے اس زمانہ میں پردہ ضروری تھا ویسا آج بھی ہے۔ بے پردگی کا وبال۔ سوال یہ ہے کہ بے پردگی کا کیا وبال ہے؟ جواب: عورت کی بے پردگی موجب عذاب الہی اور سبب تباہی ہے۔ اس سوال کا جواب پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اس حصے کی تفسیر میں ملاحظہ ہوا، چنانچہ ارشاد الہی ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ مسئلہ اس لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجھن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ عز وجل اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا یعنی دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو خاص عورت کی اپنی آواز کا بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچنا اور اس کی بے پردگی کیسے موجب عذاب الہی عز وجل ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ جھانجھن سے مراد کون سا زیور ہے؟ سوال یہ ہے کہ حدیث میں جس باجدار جھانجھن پہننے کی ممانعت کی گئی، اس سے کون سا زیور مراد ہے؟ جواب: اس سے گھنگرو والا زیور مراد ہے۔ ایسے زیور پہننے والیوں سے متعلق ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ عز وجل باجدار جھانجھن کی آواز کو ایسے ہی ناپسند فرماتا ہے جس طرح غنا کی آواز کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کا حشر جو ایسے زیور پہنتی ہو ویسا ہی کرے گا جیسا کہ مزامیر والوں کا ہوگا۔ کوئی عورت باجدار جھانجھن نہیں پہنتی مگر یہ کہ اس پر لعنت برستی ہے۔ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کاٹ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ جھانج والے گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ حضرت سیداتنا بنانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی جس پر جھانجن تھے جو آواز کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ اسے میرے پاس ہرگز نہ لاؤ مگر اس صورت میں کہ اس کے جھانجن توڑ دیے جائیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جھانج ہو۔ زیور کی آواز کا حکم۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے آواز والا زیور پہننا بالکل منع ہے؟ جواب: نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ عورت کا باوصف قدرت بالکل بے زیور رہنا مکرہ ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے۔ مزید فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا۔ ترجمہ: اے علی، اپنے گھر کی خواتین کو حکم دو کہ زیور کے بغیر نماز نہ پڑھیں۔
ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ جانتی اور فرماتی کچھ نہ پائے تو ایک ڈور ہی گلے میں باندھ لے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، اور فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ فائدہ یہ آیت کریمہ جس طرح نامحرم کو گہنے یعنی زیور کی آواز پہنچنا منع فرماتی ہے، یوں ہی جب آواز نہ پہنچے تو اس کا پہننا عورتوں کے لیے جائز بتاتی ہے کہ دھمک کر پاؤں رکھنے کو منع فرمایا نہ کہ پہننے کو۔ عورت کا شوہر کے لیے زیور پہننا۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کا اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے زیور پہننا کیسا؟ جواب کار ثواب ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر ثواب اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ بعض صالحات یعنی نیک بیویاں کہ خود اور ان کے شوہر دونوں اولیاء کرام سے تھے، ہر شب بعد نماز عشاء پورا سنگار کر کے دلہن بن کر اپنے شوہر کے پاس آتی، اگر انہیں اپنی طرف حاجت پاتی حاضر رہتی، ورنہ زیور و لباس اتار کر مصلے بچھاتی اور نماز میں مشغول ہو جاتی۔ اور دلہن کو سجانا تو سنت قدیمہ اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے، بلکہ کنواری لڑکیوں کو زیور و لباس سے آراستہ رکھنا کہ ان کی منگنی آئیں یہ بھی سنت ہے، مگر یاد رہے بناؤ سنگار گھر کی چار دیواری میں، وہ بھی صرف محارم کے سامنے ہو۔ ان کو بنا سنوار کر غیر مردوں کے سامنے بے پردہ لیے پھرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرد کا اپنی زوجہ کو دیکھنا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا حصہ بدن بھی ہے جس کی طرف میاں بیوی نظر نہیں کر سکتے؟ جواب نہیں، ایسا کوئی حصہ بدن نہیں۔ شوہر اپنی عورت کی ایڑی سے چوٹی تک ہر عضو کی طرف نظر کر سکتا ہے، شہوت اور بلا شہوت دونوں صورتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی عورتیں یعنی بیوی اور باندی، مگر اب باندی کا دور نہیں رہا، اس مرد کے ہر عضو کو دیکھ سکتی ہیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے مقام مخصوص کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ اس سے سنیان پیدا ہوتا ہے یعنی حافظہ کمزور ہوتا ہے اور نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ شوہر بے پردگی کا حکم دے تو؟ سوال یہ ہے کہ اگر شوہر یا سسرال والے یا ماں باپ پردے کے بارے میں کوئی خلاف شرع حکم دے تو کیا کرے؟ جواب اس بات میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی کہ گناہوں کے معاملات میں شوہر یا والدین وغیرہ کا حکم ماننا ثواب کی بجائے گناہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے۔ ترجمہ یعنی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ اس حدیث پاک میں ارشاد فرمودہ لفظ معروف کی طرف بیان کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، معروف وہ کام ہے جسے شریعت منع نہ کرے، مسیت وہ کام ہے جسے شریعت منع فرما دے۔